بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي غرس لنا شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء. أما بعد، إنما يخشى الله من عباده العلماء. اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدہ تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک. سو بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. حضرت صدر محترم اور سامعین نظام، میں حیران و پریشان بلکہ نادم و پشیمان ہوں کہ اس مختصر سے وقت میں ایسے عظیم الشان وسیع و بسیط موضوع پر کس طرح گفتگو کروں. سمجھ میں نہیں آتا کہ تاریخ کا آغاز کہاں سے کروں اور کیسے کروں، اس کی کن کن خوبیوں کو بیان کروں اور کن کن خصوصیات کو ترک کر دوں، اس کی علمی سرگرمیوں کا تذکرہ کروں یا اس کے مجاہدانہ کارناموں کی روداد سناؤں، اس کی تحریری دفتروں کی سیر کراؤں یا اس کی تقریری فضاؤں میں پرواز کراؤں، اس کے خلوص و وفا کی داستانیں سناؤں یا اس کے جنون شوق کی آشفتہ سری دکھاؤں. سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستہ کیسے. ہزاروں نغمے وفا کی ان کی لبوں پہ آ کر مشل رہے ہیں، لبوں پہ لیکن لگے ہیں پہرے تو بن کے آنسو نکل رہے ہیں. زباں ہے ساکت، قلم ہے عیرا، بتاؤں کیسے میں راز پنہا کہ بحر غم میں اٹھا ہے طوفان تو دریا دریا دہل رہے ہیں. محترم سامعین، بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ دارالعلوم نے دنیا کو کیا دیا. میرے دوستو، اگر پوچھنا ہی تھا تو یہ پوچھتے کہ دارالعلوم نے دنیا کو کیا نہیں دیا، تو میں کہتا کہ دارالعلوم نے دنیا کو الحاد و بے دینی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو بے ضمیری و ابن الوقتی اور ایمان فروشی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو بے حیائی و بے شرمی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو خود غرضی و وفات پرستی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو جی حضوری اور چاپلوسی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو پست حوصلگی اور بزدلی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو نفرت و عداوت نہیں دی. وہ تو ہر دور میں نغمہ مہر و وفا گاتا رہا. ہم سے ہمارے دارالعلوم کے کارنامے اور داستانیں معلوم کرنے والوں، میں تمہیں کیا کیا بتاؤں اور کہاں تک بتاؤں. جاؤ، اگر تم سے ہو سکے تو ہماری داستانیں افرنگ کے برپا کیے ہوئے طوفانوں سے پوچھو، ہماری داستانیں بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے پوچھو، ہماری داستانیں شاملی کے میدانوں سے پوچھو، ہماری داستانیں چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے درختوں سے پوچھو، ہماری داستانیں دہلی کی جامع مسجد اور لاہور کی شاہی مسجد کی در و دیوار سے پوچھو، ہماری داستانیں مالٹا کی تاریخ کوٹریوں سے پوچھو، ہماری داستانیں پھانسی کے بندوں سے پوچھو. وہ تمام کے تمام ہماری مہر و وفا کی داستانیں سنائیں گے اور ہمارے خلوص و وفا کے نغمے سنائیں گے. عزیزان گرامی، سائلین سوال کرتے ہیں کہ دارالعلوم نے دنیا کو کیا دیا. میں دنیا والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ، دنیا کو شیخ الہند جیسا امام القائدین کس نے دیا؟ دنیا کو انور شاہ جیسا فخر المحدثین کس نے دیا؟ دنیا کو اشرف علی تھانوی جیسا مفکر و مدبر کس نے دیا؟ دنیا کو کفایت اللہ جیسا مفتی اعظم کس نے دیا؟ دنیا کو علامہ عثمانی جیسا خطیب کس نے دیا؟ دنیا کو مناظر احسن گیلانی جیسا بے مثال ادیب کس نے دیا؟ اور دنیا کو حضرت حسین احمد مدنی جیسا پیکر صدق و صفا کس نے دیا؟ اور دنیا کو حکیم الاسلام جیسا تصویر خلق علا کس نے دیا؟ کیا یہ ایک روشن حقیقت نہیں ہے اور کیا یہ ایک تاریخی صداقت نہیں ہے کہ دارالعلوم کے مقدس بدن سے ایسی ایسی عظیم الشان اور بے مثال ہستیوں نے جنم لیا، جن کی شجاعت و بہادری کی قسم فاتحین اقوام کھاتے تھے، جن کی ہمت
و مردانگی کی قسم سلاطین عالم کھاتے تھے۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ دارالعلوم کے مبارک شکم سے ایسی بے نظیر شخصیتوں کا ظہور ہوا جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کا دل جذبہ جہاد سے سرساز تھا، جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی تھی، جنہوں نے ہر دور میں باطل کا مقابلہ کیا، جنہوں نے ہر زمانے میں شیطانی پنجوں کو مروڑا ہے۔ جب بھی باطل نے سر ابھارا ہے اس کے سروں پر عاشقہ الہی بن کر نمودار ہوئے۔ جب بھی کسی فرعون وقت نے ان ربکم لعلا کا نعرہ بلند کیا اسی دم و جلال موسوی بن کر نمودار ہوئے۔ میں اپنی تقریر کو ختم کرنے سے پہلے ایک اشعار کہنا چاہتا ہوں۔ باطل سے دبنے والے یہ آسماں نہیں ہم، باطل سے دبنے والے یہ آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ وما علینا الا البلاغ۔ تشریف لائیں گے محمد سعداد۔